السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، سب سے جو بڑی خبر ہے وہ بہت ساری اس میں ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، پرٹیکولرلی کوئی ایک خبر نہیں ہے انفارچونیٹلی جس کے اوپر ہم کوئی پروڈکٹیو بات کریں، تو میں پروگرام کا آغاز ایک پروڈکٹیو خبر سے کروں گی۔ وہ میں وہاں سے آغاز کرتی چلوں گی کہ مائنورٹیز، ہمارے ایک مائنورٹیز گروپ جو کہ کرسچن جو ایک لڑکی ہے، انہوں نے CSS کا ایگزام پاس کیا ہے اور فورن افیئرز میں جو ہیں وہ انہوں نے رینک حاصل کیا ہے۔ یہ تو بہت ہی ایک زبردست خبر ہے، ایک پازیٹیو خبر کے ساتھ میں پروگرام کا آغاز کر رہی ہوں۔ باقی جو ڈیولپمنٹس اس کے اوپر بھی بات کریں گے، جس طرح ہم نے دیکھا کل ایوان میں کس طرح ایوان میں دنگل بنا، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو درمیان ڈائلاگ ہوا تھا وہ کس طرح اگریسو ڈائلاگ سامنے دکھائی دیا۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ جو اسٹرانگ پوائنٹس ان کے اوپر بھی علی زیدی صاحب نے بات کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اس ہی ڈیولپمنٹ کے بعد ان کا جو ایک کنسرن ہے وہ اسپیکر، نیشنل اسپیکر اسمبلی کے حوالے سے بھی ریز ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے، ان کے اوپر کچھ کویسچنز ریز کیے اور یہ بات سامنے آئی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ حوالے سے بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کچھ کنسرن ظاہر کیے۔ تو یہ اپوزیشن جماعتوں کے کنسرنز ہیں جو کہ سامنے اس وقت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ PTI جو ہے آصف علی زرداری صاحب کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ آخر کیوں سمجھتے ہیں وہ ایسا اور کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ پروگرام میں بات کریں گے جو کہ بھارتی جارحیت جو ہے کانسٹنٹلی لائن آف کنٹرول کے اوپر تو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک طرف لائن آف کنٹرول کی وائلیشن، دوسری طرف لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی وائلیشن، یعنی جدھر لداخ میں وہ بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں تو ایک طرف وہ پاکستان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لداخ کے حوالے سے جب وہ بات نہیں کر سکتے تو یہاں پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے BLA کو استعمال کر کے اور پوری طریقے سے تخریب کاری کا جو اپنا سامان ہے وہ انہوں نے افغانستان سے کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ تمام تر اس رپورٹ کے اوپر بھی جو ہے فردر انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ ہم آج پروگرام میں بات کریں گے مزید ایویشن انڈسٹری کے حوالے سے بھی۔ اپوزیشن جماعتیں اس خبر کو کیش کر رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ غلام سرور صاحب نے جو ہے پورے پاکستان کو جو ہے بدنام کر دیا ہے اور PIA جو ہے وہ ایک نیشنل فلیگ کیریئر ہے اور پاکستان کی ریپوٹیشن ہرٹ ہوئی۔ تو سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے، جو اتنے سارے بوگس لائسنس والے ہمارے پاس پائلٹس تھے، جب ہم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سفر کیا کرتے تھے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کس نے کتنے پیپرز نہیں دیے ہیں۔ کسی نے 4 پیپرز نہیں دیے تھے تو کسی نے 5 پیپرز تو کسی نے 1 پیپر نہیں دیا تھا۔ اور یہ تو پھر سوری ٹو سے پھر جو گاڑی کا وہ جو ڈرائیور ہوتا ہے اور پھر جو جہاز کا پائلٹ ہوتا ہے اس میں تو کوئی ڈفرنس نہیں ہوا، کوئی پرٹیکولر کوالیفیکیشن نہیں ہوا۔ جہاز کا نقصان اس لیے کم ہوتا ہے کیونکہ وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے، لیکن جو نقصان جو پلین کریش سے ہوتا ہے وہ تو اس سے ہم سب واقف ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے کہ آخر آج کیوں ان کو اتنی بدنامی کی پڑی ہوئی ہے، کیوں انہوں نے پچھلے جو 12 ٹوٹلی کتنے 70 سالوں میں 12 پلین کریشز ہوئے ہیں۔ کیا یہ بہت بڑا سوال نہیں ہے؟ کسی کی کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ آپ پہلی مرتبہ کوئی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بدنامی پاکستان کے لیے لے کر آئیں۔ اس کے اوپر ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں رحمت علی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے راؤ عمران سلیمان صاحب، تجزیہ کار ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ رحمت علی صاحب، سب سے پہلے آغاز کروں گی آپ سے، میں بات کروں گی کہ PTI حکومت کے حوالے سے آخر کیوں کہہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ آپ لوگ زرداری صاحب کو مارنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں اپنے انوائٹ کیا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ زرداری صاحب تو خود بیمار ہے، PTI ان کو کیوں مارے گی؟ وہ تو خود جو ہے اس وقت ICU میں، تو PTI کو اور مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ PTI کے لیے تو زیادہ اچھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ ان کو صحت دے، وہ زندہ رہے۔ ان کے کارنامے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا کو معلوم ہے، پورے پاکستان کی عوام کو معلوم ہے۔ تو PTI اب آصف زرداری کے پیچھے پڑ گئی، باقی مسائل پاکستان کے اندر کم ہے جو صرف آصف زرداری کو مارنا۔ ٹڈی دل کو کیا لگتا ہے کیا یہ جو علی زیدی صاحب عزیر بلوچ کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں اس وجہ سے ہے، یا پھر آپ لوگ کانسٹنٹلی آن اینڈ آف سوال کرتے ہیں کہ زرداری صاحب موجود کدھر ہیں، کیوں سامنے نہیں آ رہے، کیوں منظر عام پر وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے، کوئی ویڈیو میں دکھائی نہیں دے رہے، پریس کانفرنس میں کہیں پہ نہیں دکھائی دے رہے؟ کس طرف اشارہ ہے؟ یہی سوال تو پوری پاکستان کی عوام پاکستان پیپلز پارٹی سے کرنا چاہ رہی ہے کہ زرداری صاحب کو کہاں چھپایا رکھا ہوا ہے؟ اگر تو وہ ٹھیک ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ اگر بیمار ہے تب بھی بتایا جائے عوام کو۔ اور یہ عزیر بلوچ کا جو معاملہ ہے یہ تو پورے پاکستان کی عوام کو پتہ ہے، خصوصاً کراچی کی عوام کو، کہ ساری دہشت کس کے کہنے پہ انہوں نے بچائی ہوئی تھی پوری شہر کراچی کے اندر۔
جو غنڈہ گردی تھی جو پیپلز امنڈ کمیٹی کے نام سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم قرار دیا گیا تھا ان کو، یہ تو سب کو معلوم ہے. اسی وجہ سے یہ خواہ مخواہ بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. اور پی ٹی آئی ایسا کیوں کرے گی؟ کیا فائدہ ہوگا اسے؟ پوری عوام کو معلوم ہے پاکستان کی کہ اس سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. زرداری صاحب کو اللہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو اللہ 200 سال کی زندگی دے. ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ اس پہ کیا بولیں گے اس سیناریو کے اوپر کہ جدھر ہم نے دیکھا کہ کل جو علی زیدی صاحب ہیں وہ انہوں نے اسپیچ کی، کچھ انہوں نے رپورٹ کے اوپر، جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر بات چیت کی، اس کے بعد پھر نوید صاحب کا جو ایگریسو طریقہ تھا کوٹ اتار کے پھینکنا اور لڑائی کی طرف اشارہ کرنا، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اسپیکر صاحب کے عدم اعتماد کی بات ہوئی، عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی عدم اعتماد کے حوالے سے بات ہوئی. اپوزیشن جماعتیں آخر بیسیکلی کیا چاہ رہی ہیں اس وقت؟ دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اس وقت خود بھی انتشار کا شکار ہے کافی. وہ مسلم لیگ نون کی اگر بات کریں تو اس میں قیادت کا فقدان ہے. اس وقت جو مسلم لیگ نون کی حالت ہے وہ مسلم لیگ کے لوگ جو ہیں، کراچی کے لوگ ہیں یا لاہور کے لوگ ہیں، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور اس وقت بکھرے پڑی ہے. یہ اب جہاں پیپلز پارٹی کی بات آئے تو ان پر بے شمار کیسز ہیں، ماضی میں ان دونوں ہی حکومتوں کا بنائے ہوئے کیسز ایک دوسرے کے اوپر، ان کے اوپر موجود ہیں. عمران خان صاحب نے کوئی نیا کیس ان پر نہیں ڈالا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علی زیدی صاحب کی بات ہے. علی زیدی صاحب نے وہی باتیں کی ہیں جو کہ عزیر بلوچ صاحب نے دوران تفتیش ایک ویڈیو لیک کی تھی، ویڈیو لیک ہوئی تھی، وہی باتیں انہوں نے کہی ہیں. یہ سمجھ لیں کہ وہ پرانا سٹیٹمنٹ اٹھا کے بات کی ہے. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ موقع نہیں تھا جب یہ پریس کانفرنس کیا کرتے تھے تو قومی اسمبلی میں موجود نہیں تھے. آج ان کو موقع، ان کا داؤ لگا تو انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا سٹانس ایک طرف، وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف جو عدم اعتماد کا انہوں نے مظاہرہ کیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے نیشنل اسپیکر کے اوپر کنسرن ظاہر کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے باتیں کرنے کیوں دی؟ آخر اس میں انہوں نے کیا ایسا کیا؟ کیا انہوں نے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی. دیکھیے میں بتاتا ہوں، یہ جو اسپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد کی بات لے کر آ رہے ہیں نا، یہ دراصل مائنس عمران خان ہی کے اوپر ہے. ابھی انہوں نے بجٹ کے اوپر یہ دیکھا کہ دونوں اپوزیشن جماعتوں نے مل کر جب ان کے ووٹ پڑے تو 119 تھے اور حکومت کی جانب سے، ظاہر حکومت نے تو بجٹ پاس کرانا ہے، انہوں نے گھر تھوڑی جانا ہے. بجٹ پاس کرایا انہوں نے یا کسی نے کروایا، 160 ووٹ تھے. دیکھیے پاس کیسے ہوا نا، پھر یہ بھی تو سوال ہے. وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن پہلے تو میں آپ کی بات بڑی کر دوں. اب یہ دیکھیں کہ اس کے لیے 50% سے زیادہ ووٹوں کی ضرورت ہے. 119 ووٹ دونوں جماعتوں نے مل کے یہ کیے ہیں. 172 ووٹوں کی ضرورت پڑے گی انہیں. پہلے یہ 119 سے 172 پر آئیں کسی طریقے سے. اگر یہ اس قابل ہو جاتی ہیں تو اسپیکر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سیدھا سیدھا عمران خان کی طرف آ جائے، بات ختم ہو جائے گی. اچھا، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں کیا یہ آپ کو پروڈکٹیو دکھائی دے رہی ہے؟ کہ جس طرح آپ کیلکولیشن کر کے بتا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل دکھائی دے رہا ہے؟ بالکل نہیں. ابھی یہ بڑا مشکل کام ہے، ایک سیاسی بیانیہ ہے، یہ اپنے آپ کو ایکٹیو کر رہے ہیں اس وقت. لیکن میں نے جیسے بتایا کہ نہیں، لیکن میں آپ سے پرٹیکولرلی یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ لڑائی جھگڑا اور یہ بحث ہوئی، جب علی زیدی صاحب رپورٹ کے اوپر بات کر رہے تھے، دوسری جانب نوید صاحب جو ہیں وہ اشتعال جو ہیں ان کو اشتعال آیا، تو اس کے بعد جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس آیا ہے کہ ہمیں نیشنل اسپیکر جو ہیں ان کے اوپر ہمیں کنسرنز ہیں. آخر ان کو ایسا کیا برا لگ گیا؟ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کیا وہ فیکٹس نہیں بیان کرتے؟ دیکھیے یہ تو ان کو، آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو فیل ہو رہا ہے کہ بائسڈ ایٹیٹیوڈ تھا؟ اس میں بائس کیا تھا؟ وہ تو ایک اسپیکر کے جانبدار کی بات ہے. اسپیکر صاحب کے شک تو نہیں اٹھا سکتا کہ بائی ایسا کہ ان بائس ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ پہلے سے طے کیا ہوا تھا. آپ نے دیکھا کہ اس سے قبل وہ ویسے ہی ایوانوں کا بائیکاٹ کر کے چلے جاتے ہیں. ان کو علی زیدی صاحب کی بات ہی اس قدر بری لگی ہے کہ وہ اس کا جواب دینے کے قابل نہیں تھے. جب ان کے پاس سوالوں کے جوابات ختم ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک واحد حل یہ ہوتا ہے کہ وہ کورٹ کو اتاریں یا اپنا ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کے اسپیکر صاحب کے منہ پر ماریں. تو یہ ان کا ایک پرانا رویہ ہے. یہ میں نے بھی جو ہے اس بارے میں بہت دفعہ میں نے بھی کنسرنز ریز کیے ہیں، اور جب آپ ایوان میں پریکٹیکلی جا کے جب دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ آپ یہ ایکچولی ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جدھر آپ انتشار پھیلائیں، کیونکہ لوگ آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اس جگہ پر رہنے کے لیے. کیا یہ طریقہ چینج نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں جی، ان کو اس وقت ضرورت تو ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں جو حالیہ واقعہ ہوا ہے، دہشت گردی کے واقعات پر ایک یکجہتی کی ضرورت ہے ملک کو. تمام سیاسی جماعتوں کو
مل کر اس وقت ہمارے دفاع کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. بھارت جس طریقے سے چائنا میں مار کھا کے آیا ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی فلیگ مارچ یا کوئی ایسی اس قسم کی سازش کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو جس ہزیمت کا سامنا کر رہا ہے, جس رسوائی کا سامنا کر رہا ہے, اس کا جو پلٹا جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف ڈال دیا جائے. اس وقت بھارت کو شدید تنقید کا سامنا بھارتی حکومت کو اپنے عوام کے درمیان بھی اور وہاں پر موجود اپوزیشن کے سامنے بھی, اس کو سب کرنے کے لیے یہ سارے معاملات کریں. ایسے موقع پر میں ہماری تو خواہش ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو جائیں, نہ کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں. رانا گلزار تاج صاحب, آخر آپ لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اب جو ہے اسپیکر کے اوپر بھی کنسرنز ہیں؟ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا؟ وہ تو ایک اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. کیا آپ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی رپورٹ کے اوپر بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ نہ کرنے دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ الوینا صاحبہ. دیکھیے, ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے, بالکل جو رپورٹس بنتی ہیں بات ہونی بھی چاہیے, کارروائی بھی ہونی چاہیے, لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ اسپیکر کا جو منصب ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اور اسپیکر کا پارلیمان میں ایک بڑا رتبہ ہے. تو وہ تو خاموش تھے نا, وہ تو پورا ٹائم سن رہے تھے, بلکہ جس طرح چپ کراتے ہیں, نو کراس ٹاک, اور جس طرح ایک طریقہ ہوتا ہے ایس او پی جس طرح چلایا جاتا ہے ایوان کو, وہ تو ویسے ہی چلا رہے تھے. میری بات سنیں, اب بات ہوتی ہے جہاں تک علی زیدی صاحب, فیصل واڈا صاحب یا اور بہت سارے دوست ہیں. دیکھیے, یہ شروع دن سے جب سے پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان میں حکومت سنبھالی ہے اور اس سے پہلے سے ان کے رویے آج تک تبدیل نہیں ہوئے. یہ آج تک کی بات کر رہا ہوں, سب لوگوں کی. یہ آج بھی وہی سیاست کر رہے ہیں کہ جو کل اپوزیشن میں کر رہے تھے, آج اقتدار میں بھی وہی سیاست کر رہے ہیں. دیکھیے, جب اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, تحریک انصاف کے لوگ ہوں, کسی اور جماعت کے لوگ ہوں. پارلیمان جو ہے وہ قوم کا گھر ہے اور اس کے تقدس کو پامال نہیں ہونا چاہیے, اور وہاں مہذب گفتگو کرنی چاہیے. وہ کوئی بھی جماعت تو علی صدیق صاحب نے ایسا کیا کہا؟ وہ تو رپورٹ کے فیکٹس بتا رہے تھے نا. بالکل, رپورٹ اس پہ نوید صاحب نے اپنا کوٹ اتار کے پھینک دیا, اور پھر بعد میں آپ لوگوں نے کہا دیکھیں جو رپورٹ کے فیکٹس, دیکھیں رپورٹ کے فیکٹس بتا میڈم, کوٹ اتار کر لڑنے کی بات بھی تو نوید قمر صاحب نے کی تھی. ایک منٹ بات کریں, پہلے آپ ہی کر لیں. نہیں بتائیں, بولیں. جی, دیکھیے, وہ تو نوید قمر صاحب بتا سکیں گے کہ کوٹ اتار کر لڑنے کی بات, لیکن پارٹی, آپ کی پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے نا. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. دیکھیے, جو اس میں جو ہے لڑائی جھگڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوا, آپ لوگ کو تو بار بار اقتدار میں آنے کا موقع ملا, آپ لوگ بھی ایوان میں بالکل بھی ڈسپلن نہیں دکھائی دیتے جس طرح آپ لوگ کو ہونا چاہیے. ایوان تو ایوان بالا ہے, جدھر لیجسلیشن ہوا کرتی ہے, جدھر لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. کیا یہ درست طریقہ کار ہے ہمیشہ ایک دوسرے کی کیریکٹر اساسینیشن کرنا, کردار کشی پہ آ جانا, جب کوئی بات نہ ہو تو سمپلی کسی کی بھی کردار کی دھجیاں اڑا دیجیے؟ آپ صحیح فرما رہی ہیں. یہ روایت کس نے ڈالی؟ نہیں تو یہ اب آپ لوگ ان سے سیکھیں گے جو نئے لوگ آئیں, یا بجائے کہ آپ سکھائیں آپ ان سے سیکھیں گے. دیکھیے, چلیں کردار کشی, جب مجھے بولنے دیں یا تو آپ ہی بولنے دیں. نہیں, میں آپ سے تو مجھے بولنے تو دیں, تو مجھے بولنے تو دیں. بولیے. کردار کشی کی جو روایت ڈالی گئی, اب جب وہ سب کچھ کسی کو روک تو نہیں سکتے, اب وہ جب سب کچھ الٹ ہو رہا ہے تو سامنے والوں کو برا لگ رہا ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان میں نازیبا گفتگو اور کوئی بھی غلط اقدام درست نہیں ہے. میں پھر آپ سے واپی کے سوال کی بات کر رہا ہوں کہ آخر اسپیکر سے کیا ایشو ہے؟ اسپیکر, دیکھیے, اسپیکر جو ہے, میں کہتا ہوں کسی بھی جماعت کا کوئی بھی آدمی, کوئی نمائندہ اگر غیر مہذب بات کرتا ہے وہ سب کو یکساں بنیادوں پہ اس کو کہیں نہیں آپ نہ کریں. جب پارٹی بنیں گے تو لازمی بات ہے اس میں کنسنس ہوتا ہے. تو دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس وقت میں آپ سے بتا رہا ہوں, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ, تحریک انصاف, کوئی جماعت ہو, ہم آج تک بدقسمتی ہے کہ ایک پیج پہ نہیں ہے. مجھے بتا دیجئے اور یہی وجوہات ہے. میں اسی تو کہہ رہا ہوں, میں آپ سے یہ جانوں گی چھوٹے سے وقفے کے بعد کہ آخر وہ اس پوری سچویشن میں اگر آپ وہ تقریر سنتے ہیں علی زیدی صاحب کی, پھر نوید صاحب کا جو ایگریشن ہے وہ بھی دیکھتے ہیں, اور پورا ٹائم اگر آپ نوٹس کرتے ہیں نیشنل اسپیکر اسمبلی کو بھی, آپ تو پھر آپ اس میں دکھائی تو کہیں پہ بھی نہیں دے رہے کہ وہ باعث ہوئے ہوں, وہ تو سب کو ایک ہی طرح ہینڈل کرتے آئے. تو میں یہ جانوں گی پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ آخر ان سے اب کیا مسئلہ ہے آپ کو. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انسائیڈ دی نیوز.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, मैं ब्रेक से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से एक सवाल छोड़कर गई थी, वो यही था कि आखिर क्यों जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उसकी क्या वजह है बेसिकली सर? देखिए, मैंने आपसे गुजारिश ये की है कि पहली बात तो ये है कि नवीद कमर साहब जो हैं बड़े ठंडे पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये असम्बली की कार्रवाई जो है देखी नहीं है, अली ज़ैदी साहब की भी या उसकी भी, तो मुझे इसका सही इल्म तो नहीं है। लेकिन हाँ, आपने कहा कि उज़ैर बलोच की रिपोर्ट उन्होंने बताई। मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी क्रिमिनल, कोई हो, लैंड ग्रेबर, मंशियात फरोश, दहशतगर्द, ना हिमायत करती है ना ही उनको ऑन करती है। हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ GIT बनी है, बिल्कुल कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास वो मौजूद है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जोश में कहा उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी उसमें इन्वॉल्व हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई यहाँ होनी पे चाहिए। अदम एतमाद का सवाल फिर दोबारा देखिए, अदम एतमाद की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, ये आला क़यादत ने जो भी फैसला किया है उसका जवाब आला क़यादत देगी, वो बताएंगे उन्होंने उसका फैसला क्यों किया है, क्या वजूहत है। मैं आपने बात की, मैंने तो पार्टी में इस बारे में बात नहीं हुई? बिल्कुल बात हो रही है, उस पर आपके सामने एक दो रोज में वजाहत भी आ जाएगी, सारी चीज़ें आएंगी कि उसमें क्या अगला स्टेप जो है वो पार्टी क्या ले रही है, हम क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, क्या राना साहब, इस वक्त आप लोग के पास कोई और पार्टी के पास कोई मेजॉरिटी है ही नहीं, तो कैसे बात कर सकती है? प्रोडक्टिव तरीका नहीं है आपके पास अपोजिशन का? क्या आप लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं ताकि आप अपोजिशन की तरह जिंदा रह सकें? देखिए, नहीं, जिंदा की बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा है, अवाम में है, अवाम की खिदमत की है और अवाम ने ही वोट दिए हैं। हम ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि हुकूमत ने अभी तक जब से इख्तदार संभाला और आज तक वो अपोजिशन को ही निशाना बनाकर अपनी हुकूमत चला रही है। हुकूमत को चाहिए वो अवाम की खिदमत पर तवज्जो दे, वो अपोजिशन को या किसी को भी निशाना ना बनाए, क्योंकि उनके तमाम वज़रा के पास यही चीज़ें मौजूद हैं। और सर ये बता दीजिए, आगे बढ़ूंगी फिर मैं उसके बाद, कि आखिर आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को मारने की कोशिश कर रही है PTI? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ये किस तरफ इशारा है? PTI, मैंने आपसे कहा कि राह फरार का तरीका इख्तियार करना चाह रही है। PTI अवाम की खिदमत डिलीवर करने में नाकाम होती जा रही है। मैं आपसे बता रहा हूँ, वो ये सारी चीजें जो हैं, भाई देखिए, आप इस ओछे हथकंडों पे ना आए ना, आप अवाम की खिदमत करें। मैं इसी पे बात कर रहा हूँ कि वो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। नहीं सर, इसका मतलब क्या है? मैं आऊंगी इमरान आपकी जानिब, मुझे इसका मतलब बता दीजिए कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग कह रहे हैं कि PTI कत्ल जो है करना चाह रही है, ज़रदारी साहब का मारना चाह रही है, क्या है ये? देखिए, PTI ने आए दिन जो है ना ऐसी डिसइंफॉर्मेशन बहुत फैलाई है और बहुत ज़्यादा आसिफ ज़रदारी साहब के खिलाफ इन्होंने जो है किया। आपने मीडिया भी गवाह है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं। लेकिन अगर हम फिर भी कहते हैं कि अगर ज़रदारी साहब को कोई ऐसा इकदाम हुआ तो उसका जिम्मेदार बिल्कुल यही लोग होंगे। ये उस पार्टी का मौक़िफ़ है। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये लोग होंगे? मतलब बिल्कुल, देखिए, आगे समझ नहीं आई मुझे बात। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरी बात मतलब अगर इनके खुदा ना खास्ता उनको कुछ होता है तो उनके गले में? बिल्कुल, गले की बात नहीं है, बात गले की नहीं है। देखिए, ज़रदारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, वो ज़ेरे इलाज हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये लोग किस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मैं फिर वही आपसे कह रहा हूँ कि गुफ्तगू ये लोग करते हैं, इनके वज़रा करते हैं। ठीक है, मैं आऊँगी रहमत के बाद मैं आपसे जानूंगी इस पर। रहमत, ये इस स्टेटमेंट के अलावा जो है आप लोग के हवाले से अपोजिशन जमातें ये कह रही है कि आप लोग अपने इत्तेहादियों के सामने कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान हो या कोई और इत्तेहादी या कराची देख लीजिए। तो फिर इस सिनेरियो के पर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो गुलजार साहब के ये बता दूं कि ये कह रहे कि ज़रदारी साहब को ये मारना चाह रहे हैं, तो PTI डिलीवर नहीं कर रही, इसलिए इन्होंने ये किया। तो PTI अगर ज़रदारी साहब खुदा न खास्ता दुनिया से चले गए तो क्या मुल्क की हालत सही हो जाएंगे? तो इसका खैर ये तो कोई जवाब ही नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि हुकूमती इत्तेहादी जो है वो आपस में मुत्तहिद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बजट सेशन भी देख लिया, सेनेट का जो इलेक्शन था उनमें भी इन्होंने अदम एतमाद किया था, तो वो भी आपने देख लिया। इंशाल्लाह अगर इनकी ख्वाहिश है, हम देख रहे हैं ना, बलूचिस्तान में भी तो आपके इत्तेहादी आपसे खुश नहीं है। कुछ अर्सा कबल हमने ये भी देखा कि MQM पाकिस्तान भी आपके साथ जो है, उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये जो हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, वाज़ी अक्सरियत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है ही नहीं, तो ऐसे नाराज़गियाँ तो होती रहती है। ये हल्की फुल्की मौसीकी तो
ایسے گورنمنٹ میں لگی رہتی ہے. بہرحال حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گی اور آئندہ کے 5 سال مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہوں گی. اور بھائی صاحب نے ایک اور بات کہی عزیر جان کے حوالے سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کسی دہشت گرد سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کسی لینڈ گریبر سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کی ایک جو انکشاف کیا وہ کہتے ہیں کہ عزیر بلوچ کو کس نے حکم پر جو ہے کس کے حکم پر اسلحہ دیا گیا, پیسے کہاں سے آئے, اور بہت سارے پوائنٹس انہوں نے اس رپورٹ کے جو ہے واضح کیا. اس پر انہوں نے یہ بار بار کہا کہ وہ خود سے نہیں بول رہے, جی آئی ٹی کی رپورٹ بول رہے. جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے یہ, وہ باقاعدہ یہ ایک ویڈیو بیان ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ فلاں آدمی کا آپریشن ہماری گورنمنٹ فلاں آدمی سے میں نے اتنے پیسے لیے اتنا. باقی پاکستان پیپلز پارٹی ویڈیو ہے نا, آپریشن ہماری گورنمنٹ نے ہی کیا, تمام آپریشن ہماری گورنمنٹ نے لیاری میں کیا. جو پاکستان الوینا, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت عزیر جان بلوچ کے گھر پہ جاتی رہی ہے, ان کے اعتماد کی حلف اٹھایا انہوں نے, باقاعدہ قرآن پہ حلف اٹھایا ان کے ایم این ایز ایم پی ایز نے. اب یہ لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں, اس کی ساری ویڈیوز موجود ہے, ساری ایکٹیویٹیز موجود ہے, پورے شہر کو پتہ ہے, لیاری کی عوام کو پتہ ہے. یہ سب ان کی ان حرکتوں سے تنگ آ کے تو لیاری کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو مسترد کیا عوام نے, پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے. پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن کے اندر, جو پچھلا جنرل الیکشن تھا, اس میں 3rd پوزیشن پہ ہے, یہ 3ری پوزیشن پہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی ساری وجہ ہے کہ یہ اب عوام سے جھوٹ بول رہے کہ ہمارا عزیر جان بلوچ سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. ان کا ایک ایم این اے ملیر کے اندر وہ لینڈ گریبر کے اندر ملوث ہے, وہ قبضہ مافیا آغا رفیع اللہ, وہ آپ نے رپورٹ بھی دیکھی ہوگی میڈیا کے اندر, سب لوگ ان کو جانتے ہیں. یہ اس طرح کے لوگ ہیں, انہی ایسے ہی لوگوں کو یہ ٹکٹس دیتے, پارٹی کے اندر عہدے دیتے, منشیات فروشوں کو, ٹارگٹ کلرز کو, دہشت گردوں کو, جو شہر کے ماحول خراب کرنا چاہتے, فسادات کرانا چاہتے, ایسے ہی لوگ ہیں سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر. یہ کوئی صرف ایک عزیر جان بلوچ نہیں ہے, ہر بندہ عزیر جان بلوچ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر. پوری کراچی شہر کو پتہ ہے, پورے سندھ کی عوام کو معلوم ہوگی. لیکن آپ لوگ ان ایشوز کو ریزالو کریں گے. ایک طرف تو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو عدم اعتماد کا جو ایک کنسرن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے, دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نیشنل اسمبلی اسپیکر کے حوالے سے جو عدم اعتماد کا مظاہرہ کر رہے ہیں. پاکستان کریں گے اپوزیشن جماعتوں کو. الوینا, پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اسپیکر صاحب حکومت کو بولنے ہی نہ دے, صرف اپوزیشن کو, اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں اپوزیشن کو ہر دور میں رہی ہے. یہ گلزار صاحب نے کہا کہ ان کا رویہ صحیح نہیں ہوتا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی ایک ایم این اے نے پارلیمنٹ کے اندر کوٹ اٹھا کر نکال کر لڑنے کی کوشش کی؟ یہ کوئی ریسلنگ کا میدان تو نہیں تھا. ایوان بالا ہے, مقننہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ, جو پاکستان کی عوام سے ووٹ لے کے وہاں لوگ آتے, وہ اس طریقے کا وہ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے نمائندے یہ حرکتیں کرتے پارلیمنٹ کے اندر. تو پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی رکن اسمبلی نے اس طرح کی حرکت تو نہیں کی. ٹھیک ہے, راہل عمران صاحب بینگ اے جرنلسٹ اور اینالسٹ, آپ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ گفتگو دیکھتے ہیں ایوان میں, ایوان بالا میں جس طرح ہینڈل کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کو اسد کیسر صاحب, آپ ان کو کیسے ریٹ کریں گے؟ کیا آپ ان کو بائس اسپیکر سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ایوان کو چلانا چاہیے اس کے تقاضے وہ پورے کر رہے ہیں؟ شکایات تو ہر دور میں اپوزیشن کو اسپیکر صاحب کے ساتھ رہی ہے, لیکن اسپیکر کے جانے یا رہنے سے فرق نہیں کوئی پڑتا. مین مقصد ان کا پرائم منسٹر کو یا ان کی کرسی کو ہٹانا ہوتا ہے, اس حکومت کو گرانا ہوتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ تھی کہ میں نے بتایا کہ اس کے لیے جس طرح پیپلز پی ایم ایل این کا تو چلے پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے نا وہ کنسرن وہ ریز کریں, لیکن یہ اسپیکر کے حوالے سے کیا ضرورت ہے اس کی؟ سے آخر ایک سیاسی ضرورت ہے, ایک بیانیہ ہے, سیاسی ضرورت ہے. یہ بیان دیا انہوں نے حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے. اسپیکر کا کام تو صرف اسمبلی کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے جو سننے کی بات ہے, وہ وقت سب کو دیا جاتا ہے ادھر اور سب کو سنا جاتا ہے, اور ان کو جو شکایات ہیں جب ان کے لفظ ختم ہو جاتے ہیں کسی کے بھی, تو وہ اس کا بہانہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو خاموش کراتا, تو آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. آپ سے جب الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے تو بندہ یہی چاہتا ہے کسی طریقے سے جھگڑے کے ساتھ اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے, اس معاملے کو ختم کر دیا جائے. کبھی تو وہ اٹھا کے اس کے ایجنڈے کی کاپیاں منہ پہ مارے گا, کبھی اس طرح کی کوئی اور حرکت کرے گا. تو یہ بات اصل میں مین مقصد -1 والا ہے جو عمران خان کا ہے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, جس طریقے سے 18ویں ترمیم کا یہ پچھلے 6 ماہ سے ہو رہے ہیں, اس میں بتایا جائے کہ 18ویں ترمیم کو حکومت کس طریقے سے ختم کر سکتی ہے, 100 سے زیادہ سکوں کو کس طریقے سے کرے گی, وہ کوئی خطرہ نہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے, جو ان کے پاس نہیں ہے, اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ نہیں کر سکتے, لیکن ایک سیاسی بیانیہ ہے.
اور اس کے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور جو اسد کیسر صاحب کی بات ہے, یہ آج میں لکھ کر دیتا ہوں, یہ کر کے دکھا دیں ان کو. ہو ہی نہیں سکتی جو بات, بلا وجہ کی اور بے وقت کی راگنی ہے یہ. اچھا, اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا عوام کے آگے اپنے آپ کو ایک اپوزیشن ثابت کرنا؟ عوام کے آگے نہیں کر سکتے, اب عوام سب کچھ سمجھ چکی ہے. اچھا. دونوں جماعتوں کو میں پھر بتا رہا ہوں کہ دونوں جماعتوں کے اندر اس وقت سخت انتشار ہے. نون میں قیادت کا فقدان ہے اور پیپلز پارٹی اپنے کیسوں میں الجھی ہوئی ہے. ابھی میں آپ کی ایک بات, لیکن راؤ عمران صاحب جی آپ کنٹینیو کر لیجئے کس کو ابھی اپنی بات کو, تاکہ میں دوسرا سوال کر لوں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قیادت کا فقدان ہے مسلم لیگ نون میں. آپس میں یہ بند ایوانوں کے اندر بند کمروں میں بیٹھ کر ہر بندہ تو اس وقت مسلم لیگ نون کا صدر بننا چاہتا ہے, ہر بندہ جنرل سیکرٹری بننا چاہتا ہے. وہ اپنی ہی پارٹی میں بیٹھ کر نواز شریف کو مائنس کرنے کے خواب سوچ رہے ہیں, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی جگہ پر میں آ جاؤں. ایک گروپ اور دھڑے بندیوں کا شکار ہے مسلم لیگ نون والے. یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے. بلاول صاحب کے بارے میں بتا دوں, آج لاہور میں جا کے پریس کانفرنس کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام جو سوچتی تھی یا لوگ جو سیاستدان جو کہتے تھے وہ درست ہے. پیپلز پارٹی اپنے گھر کو پہلے صحیح کرے. وہ جو لاڑکانہ تک محدود ہو گئی ہے, وہ انہوں نے سندھ کی عوام کو کیا دیا 18ویں ترمیم کے بعد؟ اربوں روپے کا, 15,000 روپے کا بجٹ, پتہ نہیں کہاں ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا تو وفاق کی بات بھی نہیں ہے نا. وہ تو تمام تر 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبہ ہے اس کے پاس آٹونومی حاصل ہے, چاہے ایجوکیشن کے معاملات ہو, ہیلتھ کے معاملات. ٹوٹل فیل ہے. یہ نا تجربہ کار لوگوں کو دیے گئے ہیں, ان کو من پسند لوگوں کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں. صحت کا بجٹ ہو تو پہلے تم ان سے پوچھے صحت کی وزیر صاحبہ سے کون سی ان کے پاس PhD کی ڈگری ہے, کون سا پروفیشنل ہے, وہ ان سے پوچھے. زراعت کے منسٹر کو اٹھا کے دیکھ لو, ان کو الف بے کا نہیں پتا زراعت کا. راؤ عمران صاحب یہاں پہ ذرا میں بات کروں گی فالو اپ کے اوپر. جو اسٹاک ایکسچینج کا جو ہمارے سامنے انسیڈنٹ ہوا, اس میں فردر ڈیولپمنٹ آئی ہے. اب مزید اور انویسٹیگیشن کنٹینیوڈ ہے اس میں, کہ جو کڑیاں ہیں وہ BLA کے ساتھ جڑی تھی, اور اب BLA کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ بھی جو ہے اس کے دیکھیں اس کی تو ساری جو کڑیاں جو ہے نا وہ یقینی طور پہ اور اس کے اوپر انڈیا کا بھی انالیسس دے دیجئے, کیونکہ انڈیا کس طرح لداخ میں جو ہے دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, تو انڈیا سے ہی بات شروع کرتے ہیں ہم. اس کو یہ کروا ہی انڈیا رہا ہے. لداخ کے شکست کے بعد جو عبرتناک شکست ان کو ہوئی ہے, وہ میں پھر کہہ رہا ہوں ایک ایسے فلیگ مارچ کر سکتے ہیں, چھوٹا سا آپریشن کر سکتے ہیں, جس سے یہ اپنی جو کمزوریاں ہیں, جو خفگی کا مظاہرہ جو عوام کے سامنے کرنا پڑ رہا ہے وہ کر سکے. لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک 8 منٹ کے اندر جب وہ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو اشیاء ملی ہیں, جو لوگ مارے گئے ہیں, اچھا وہ اس طرح کی تھی کہ جیسے کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ اندر بنانے کے لیے آئے تھے نا, وہ ایک ایسی گراؤنڈ تیار کر, ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے, سوالیہ نشان یہ ہے کہ ان کے اندر جانے کے بعد کیا ارد گرد کوئی ایسا ماحول تو نہیں تھا کہ اس کے بعد ہم کچھ لوگ وہاں سے آ جائیں, کچھ وہاں سے گھیرا ڈال لیں. کچھ ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے سہولت کار کون تھے, کس گھر میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے. پرانی سبزی منڈی کے پاس, شو روم کے پاس چھاپا لگایا گیا ہے, ڈاکیومنٹس اٹھائے گئے وہاں پہ. نہیں ماشاءاللہ سے مجھے یقین ہے, بہت اچھے سے یقین ہے ہمارے اس کے اوپر مزید کام بھی ہوگا. اور رانا گلزار تاج صاحب, میں آپ سے اس پر جانوں گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہ آپ کی اس پر کیا رائے ہے. سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے مزید کیا اس کے اوپر جو ہے آپ لوگ انیشیٹو لیں گے اس رپورٹ کے حوالے سے. انسائڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اسٹاک ایکسچینج کے جو اٹیک ہے اس حوالے سے. اس میں کچھ اپڈیٹس بھی آئی ہیں اور اس کے اوپر فردر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور تمام تر جو اس کے مین فیکٹس ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے. جس طرح کلبھوشن یادو کا کیس ہمارے سامنے آ گیا, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے تھوڑی کمزوری دکھائی اور اس وقت ایز پر دی لا ٹھیک فیصلہ نہیں کیا. اس وقت کیونکہ وہ پیناما لیکس کے اپنے ایشوز میں گھرے ہوئے تھے, انہوں نے شاید نیشنل انٹرسٹ کو کچھ خاص نہیں سمجھا. اس لیے جب بھارت ICJ وہ کیس لے کر چلا گیا تو انہوں نے ICJ کی جوریسڈکشن کو چیلنج نہیں کیا. ICJ عالمی عدالت انصاف کی, جب تک دونوں پارٹیز اس پر ایکسیپٹ نہیں کرتی کیس وہاں پر نہیں چل سکتا. تو یہ تو ہمارا حال ہے. نیشنل انٹرسٹ کو تو ہم نے کبھی کچھ سوچا ہی نہیں. بات کریں گے کہ آج ہمیں نیشنل انٹرسٹ کا بڑا خیال آ رہا ہے, اس پہ بھی ذرا آگے بات کریں گے. یہاں پہ رانا گلزار صاحب آپ ذرا یہ بتا دیں کہ جو کارروائی تھی وہ سندھ پولیس کی ریپڈ رسپانس فورس کی, وہ بہت ہی بہترین تھی, بہت زیادہ سراہا اس کو. اور جو نئی بھرتیاں ہوئی تھیں ابھی پولیس میں, سندھ پولیس میں, ان میں سے ہی جو ہے وہ آفیسرز تھے. مزید آپ لوگ اس میں کیا کریں گے اس کیس کے حوالے سے, کچھ رپورٹس کے اوپر فیکٹس پر بات کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جو اس حملے میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور ان کو اور جو جنہوں نے کارروائی کی ہے سندھ پولیس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, رینجرز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سول گارڈز بھی, ان کے جو گارڈز ہیں ان کو بھی مطلب جو شہید ہیں بیچارے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور جن لوگوں نے اس میں جدوجہد کی اور بچایا
تو ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. وہ تو شہید تو اعلیٰ مرتبے اللہ تعالیٰ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کیونکہ اللہ نے ان کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جی وہ شہید تو ظاہر ہے ان کا تو مرتبہ ہی کچھ اور ہے, لیکن جو غازی ہیں ہمارے پاس ان کا بھی ذرا میں گزارش ہے کہ ان کی مبارکباد ان کو ہم پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کر انہوں نے یہ بچایا. میں کہتا ہوں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, اور حکومت سندھ نے ان کی جو بھی شہداء ہیں ان کے لیے کمپنسیٹ کیا, ان کی جو وغیرہ سی ایم نے اور سندھ پولیس نے جو کام کیا وہ قابل تحسین ہے. مبارکباد دیتے ہیں سندھ پولیس کو. دیکھیے فورس ہو یا عام سول ادارے ہوں, بھرتی میرٹ پہ ہونی چاہیے, سورسز پہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات دہشت گردی. دیکھیے ہمارا ملک, میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمارا ملک بہت شدید خطرات سے گزر رہا ہے. ہندوستان کے اندر جو سچویشن ہوئی ہے وہ بڑی خراب ہے, اور ہندوستان ہر طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے, لیکن تھرو افغانستان یہ جہاں سے بھی اس کو مطلب موقع ملے گا وہ نہیں چھوڑے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی سرحدوں کو مکمل سیل کریں. اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مقبوضہ کشمیر کے میں حوالے سے تھوڑی بات کر رہا ہوں. تو ہم اپنی سرحدوں کو مکمل سیل کریں, اور شہروں کے اندر ہمارا انٹیلیجنس سسٹم بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہمیں یہ چیز تحقیق ہونی چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہی لوگ دشمن کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ, یہ بہت ضروری ہے. انہوں نے گاڑی کیسے خریدی اور یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور ہر چیز بائیو میٹرک ہونی چاہیے, لوگ سہولت کار, ہر چیز آن لائن ہونی بڑی اہم بات ہے. تو اس چیز کا بالکل ہونا چاہیے. جہاں تک کشمیر کی بات ہے, دیکھیے وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے بچے کی, وہ نانا کا جو ہے ان کو قتل کیا جا رہا ہے, ان کے نانا کو ان کے سامنے. کس قسم کا یہ ایک انسیڈنٹ ہے جو کہ بھارتی افواج کر رہی ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ قابل مذمت بات ہے. دیکھیے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ قابل مذمت بات ہے. آج 70 سال سے یہی رونا, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ رو رہی ہے. اس کا حل کب ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے. کب ہوگا اس کا کبھی بھی میں بتا ہوں, ہمارے یہاں پاکستان میں 70 سال سے خارجہ پالیسی درست نہیں رہی. یہ میں پچھلے 5 سال تو کچھ بھی نہیں, میں سب کی بات کر رہا ہوں, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سب کی بات کر رہا ہوں. ایک منٹ, ہاں جی میں بتا رہا ہوں وزیر خارجہ, جی وزیر خارجہ کا بتا رہا ہوں. جب ہندوستان پوری دنیا میں 370 آرٹیکل کو ختم کرنے کے لیے لابنگ کر رہا تھا, جی میں بتا رہا ہوں وہ لابنگ کر رہا تھا, تو ہمارے وزیر خارجہ یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے نہرو کی بانسری بجا رہے تھے, اور وزیر اعظم جو ہے وہ تعریفیں کر رہے تھے. پھر جب وہ لاگو ہو گیا, جب وہ لاگو ہو گیا تو وزیر اعظم صاحب ایک جا کر ایک تقریر کر آ گئے اور تعریفیں سمیٹتے رہے جناب والا. پھر اس میں جب ان کو کہا سعودی عرب نے کہ آپ نہیں جائیں گے OIC کے اجلاس میں, تو وزیر اعظم پاکستان OIC کے اجلاس میں نہیں گئے. دیکھیے یہ بات میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی بہت اچھی خارجہ پالیسی تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی بہت اچھی خارجہ پالیسی تھی, مسلم یونین کی بہت اچھی خارجہ پالیسی تھی. میں کہہ رہا ہوں پورے 70 سال میں خارجہ پالیسی ہماری فلوپ رہی ہے, میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ بات درست ہے, لیکن جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی درست نہیں رہی ہے خارجہ پالیسی, لیکن آن اینڈ آف چلتی رہی ہے. کبھی کچھ سال ہمیں دکھائی دی, کچھ سال کچھ نہیں دکھائی دی. جو پچھلے لاسٹ 5 ایئرز تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے, اس میں تو ایک ڈسٹرکشن تھی کہ کوئی فورن منسٹر موجود نہیں ہے. کیا 5 سال کا خلا ہمارے لیے بہت بڑا خلا نہیں؟ بہت بڑا خلا تھا. میاں نواز شریف کو شاید اپنی کابینہ میں میاں نواز شریف صاحب کو شاید اپنی کابینہ میں کوئی ایسا پڑھا لکھا بندہ نظر ہی نہیں آیا, اس قابل نظر ہی نہیں آیا کہ ساری وزارتیں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. اور یہ ہوتے رہے ایل او سی پر بڑے بڑے معاملات ہوئے مسلم لیگ نون کے دور کے اوپر, اور ہمارے اس دور کے وزیر اعظم صاحب مودی کی والدہ کے لیے ساڑیاں بھجواتے تھے, اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے وہ سالگرہ میں ان کے نواسیوں کے آتے رہے. تو یہ تو ایک المیہ ہے. اور جس وزیر خارجہ کی تو میں گزارش کر رہا ہوں, موجودہ وزیر اعظم نے بھی مودی صاحب کے لیے بڑے اچھے بیانات دیے. وہ تو موجودہ وزیر اعظم نے بھی, میڈم پاکستان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے میں 2003 میں جو ہے دیکھیں نا, چلیں آپ یہ بات کریں کہ ان کی بات کریں, لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹائم ٹو ٹائم اسٹیٹمنٹ چینج کیا ہے. پھر پوری بات کریں آپ, آدھی بات نہ کریں. انہوں نے وزیر اعظم صاحب تو ماشاءاللہ شروع سے اسٹیٹمنٹ چینج ہی کرتے ہیں, وہ تو یوکرین شروع سے لے رہے ہیں.
वजीर आजम मोहतरम तो शुरू से ही वो यू टर्न ले रहे हैं, वो तो यू टर्न लेते ही रहे। नहीं सर, यू टर्न सब लेते तभी आप पॉलिटिशियन पे, आप लोग को ये बात तो नहीं कहते। लेकिन यहाँ पे जो राणा साहब बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मोदी को अप्रिशिएट किया, ये बात तो उनकी बिल्कुल गलत है। कहीं पर उन्होंने डिप्लोमेसी का तरीका कार होता है, इंटरनेशनल लॉ में भी जब आप पढ़ते हैं तो होता है, कहीं पे प्यार से बात करना तो कहीं पर डरा के बात करना। देखिए जंग मसले का हल नहीं होती, अगर ये चाहते हैं कि हम इन पे कोई जंग मुसल्लत करके कश्मीर को आजाद करा लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये रहमत अली साहब आप इस पे क्या बात करेंगे? मकबूजा कश्मीर में जो इंसिडेंट हो रहा है, रोज तीन चार शहीद हो रहे हैं लोग, और खारजा पॉलिसी हमारी ओवरऑल वीक रही है, तभी हम लोग इंटरनेशनली कुछ भी नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन पिछले शुरू के कुछ महीनों में शाह महमूद कुरैशी साहब कश्मीर के इशू के ऊपर बहुत ज्यादा वोकल थे, लेकिन अब ये मामला जरा लगता है कि कुछ खामोशी आ गई है इस मामले में। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि गुलजार साहब ने कहा कि ये जो हुकूमत है, इन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने उनको अच्छे बयानात दिए। वज़ीर आज़म साहब ने ये वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने कहा कि कल के वाक़ये के अंदर राह और भारत मुलविस है। इससे पहले वज़ीर आज़म तो मुंबई के हमलों में पाकिस्तान को मुलविस करार दे रहे थे, कितना बदनाम किया, वो सारी बातें हमें मालूम है। ये कल की बातें, कोई इतनी पुरानी बातें, दूसरी सदी की बातें नहीं है, लिहाजा ये बात ना की जाए। हमें चाहिए कि मुकम्मल खारजा पॉलिसी। दूसरी बात ये कि किसी खारजा पॉलिसी पे किसी भी सियासी जमात को सियासत नहीं करनी चाहिए। ये पूरे मुल्क का मसला है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मसला है, नून लीग का भी है, JUI का भी है, PTI का भी है, सब पूरी अवाम का मसला है। तो मैं समझता हूँ कि अब मजबूत खारजा पॉलिसी शुरू ही से पाकिस्तान की रही ही नहीं है, पहले दिन से हमारी खारजा पॉलिसी के हवाले से आप लोग कोई प्रॉपर पॉलिसीज बनाएंगे? क्यों कोई पॉलिसीज नहीं बनी? कभी भी कोई पॉलिसी नहीं बनी कश्मीर के लिए जितनी आवाज उठाई जा। ये जो वाकया हुआ है आज का, जो सोशल मीडिया पे तस्वीर चल रही, सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये जो मोदी है, जो जिसके ऊपर ये दहशतगर्दी का भूत सवार है पूरे दुनिया के अंदर, ये खामखा में वो करना चाह रहा है, अल्लाह ताला इनको तबाह और बर्बाद करे, अल्लाह ताला इनको तबाह और बर्बाद करे। जो शहीद हो चुके हैं, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदा है, बल्कि सारी जितनी भी जमातें इक़्तिदार के अंदर आई है वो चाहती है ये पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए खारजा पॉलिसियाँ बनाती है, और इस पे हमें सियासत कम अज़ कम खारजा पॉलिसी पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। गुलाम सरवर साहब के स्टेटमेंट को अपोजिशन जमातें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही हैं, इवन बहुत सारे एनालिस्ट भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि PIA हमारा एक नेशनल फ्लैग कैरियर था, उसको उन्होंने तबाह कर दिया। अच्छा, ये जो बर्दिया हुई, ये क्या हमारे इस दौर में, ये जो ट्रक, आप दोनों ने बहुत बोल लिया, कुछ सवाल कर ये जो ट्रक ड्राइवर और रिक्शा ड्राइवर जो PIA के अंदर भर्ती किया पाकिस्तान, मैं ये सवाल मुकम्मल हो जाने थे, मैं यही सवाल आपसे करने जा रही हूँ कि यहाँ पे क्यों अपोजिशन जमातों को कंसर्न नहीं हो रहा कि इन्फ्लुएंशियल जो भर्तियां हुई हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के जरिए 262 फेक पायलट्स, बोगस लाइसेंस, बगैर इम्तिहानात के बैठना एग्जाम्स और लोगों की जानों के ऊपर खेल कर जो है फ्लाइंग करना, ये तमाम कर मजाक जो हो रहा था पाकिस्तानी अवाम के साथ, वो जस्टिफाइबल था। लेकिन असलियत सामने आ गई तो अब बदनामी है। 6 माह के लिए यूरोपियन यूनियन ने हमें बैन कर दिया है PIA की फ्लाइट्स को। अब ये जो है इसको अपने माथे के साथ जो है लगा के बैठ गई अपोजिशन जमातें। आप इसको कैसे जस्टिफाई? ये जो पिछले कई सालों से जो गंद है, वो सारा जो इनका किया दर्द है, वो हमें ही अभी हमारी हुकूमत में जो है ना सेना पड़ रहा है। ये भर्ती है तो ये ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, ये सारे इन्हीं ने PIA के अंदर भर्ती करवाए। W11 के जो ड्राइवर थे वो जाके कल से अलवीना, कल से सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि जो W11 और खान कोच के जो ड्राइवर है वो अब आना शुरू हो जाएंगे, आपको गाड़ियां मिलेगी रोडों पर। तो ये इन्होंने ही भर्ती करवाई थी। इस 2 साल में तो कोई नहीं पायलट भर्ती नहीं हुआ। 11 एक्सीडेंट्स हो चुके थे, उनकी रिपोर्ट्स आप लोगों ने क्यों नहीं इनसे मांगी? जब पीपल्स पार्टी का दौर होता था ना, PMLN ने उनको फोकस किया, ऐसी ऑपोजिशन क्यों नहीं होती पाकिस्तान में? आखिर उनमें जाती मफादात नहीं होते ना, इस वजह से कैरेक्टर असैसिनेशन होती है। हाँ। ये जहाँ जाती फायदा मिलेगा, जहाँ जाती फायदा मिलेगा, मैं बताता हूँ वहाँ पर PIA के साथ आपको स्टील में मुफ्त में मिलेगी। लेकिन राव इमरान साहब, ये ऑपोजिशन ऐसी नहीं होनी चाहिए थी कि जो पिछले 11 इंसिडेंट्स हुए उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आनी चाहिए थी और ये मसला रेक्टिफाई होना चाहिए था कि आखिर कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे प्लेन क्रैश हुआ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। मैं बताता हूँ, मरहूम के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी, चाहे वो W11 का ड्राइवर क्यों नहीं था, उस पर सर पर कोरोना सवार था जी।
जहाज चला रहा था, उसके सर पर कोरोना सवार था, वो डर गया और उसने जाके सभी को मार दिया जाके। ये कोई गुलाम सरवर साहब ने देखिए बात मैं की, बताता 30 मिनट्स की कॉन्वर्सेशन थी और उसके अंदर वो कह रहे थे कि कॉन्स्टेंटली उन्होंने कोरोना के ऊपर बात की, लेकिन 30 इयर्स का 25 साल का उनके पास जो भी एक्सपीरियंस था, ठीक है होगा, उनके पास एक स्किल होती है, सीख गए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है, क्या उन्होंने एसओपीज जो एक क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, क्या वो क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। कैसे बोगस बड़ा सवाल मैं बताता हूँ आपको, सारे इदारे उठा लें आप, टोटल इदारों में यही मामला ना मिले तो आप बात कीजिएगा। तो ये गलत मैडम नहीं है? यहाँ आपको मैं बताऊं, अस्पतालों के अंदर जारी डॉक्टर बैठे जिनके पास डिग्रियां नहीं है। ठीक है राना साहब, वक्त बहुत हमारे पास कम रह गया है और आप इस पे जरा ये बताएं कि आप लोग को क्यों इशू हो रहा है इस बात के ऊपर? देखिए इशू जो है, मैंने आपसे कहा कि जब खान साहब हर चीज़ को अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं तो हर चीज़ पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तमाम चीज़ों को जो है वो रेक्टिफाई होना चाहिए। इसमें कोई भी काम हो, जी जी सर तो बोलिए। मैं इसमें तमाम चीज़ें रेक्टिफाई होनी चाहिए। जहाँ जहाँ भी कोताहियाँ हैं खान साहब उनको ठीक करें। हम उस पर उनको एतराज़ नहीं कर रहे, क्योंकि गलतियाँ नहीं होनी चाहिए ठीक कहीं है पर भी सर। यहाँ पे सरकारी असद इदारों उस्मानी में। साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है कॉल पे, उनको भी कॉल पे लेते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद उस्मानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। जी साहब, हम इस वक्त बात करें PIA प्लेन क्रैश के हवाले से रिपोर्ट्स, और साथ ही साथ हमने कुछ प्रोग्राम में बात भी की अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात से। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं काफी देर से आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे भी जरा लाइन पे ले ले। ये पत्नी कौन साहब बैठे हुए हैं, जी ये इनका निगार बता रहे हैं, मगर मुझे लग रहा है कोई पेड एम्प्लॉई है ये। तो ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के 2 लोग बिठाए हुए आपने और पीपल्स पार्टी का 1 आदमी बिठाया हुआ। वो उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने बोलना क्या है। बस वो ये अहद करके आए कि उन्होंने नवाज शरीफ की बुराइयां करनी, शायद वो फवाद कर दिया, किसी एडवाइजरी के ख्वाहिशमंद नजर आते हैं मुझे। सर किस मामले के ऊपर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हुआ? मुस्लिम लीग नून की बुराई आपको किस मामले के ऊपर दिख रही है? जनरल नवाज शरीफ के पास लोग ही नहीं है, जनरल सेक्रेटरी सदर के उम्मीदवार है। जब लोग नहीं है तो इतनी बड़ी पार्टी कैसे चल रही है? मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की सदारत में मुत्तहिद है, मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। ये अपनी तरफ से इस तरह की बातें बैठ के करते हैं, ये मतलब हुक्मरानों के आगे अपने नंबर बढ़ाने के लिए उनकी ख्वाहिश होती है कि उनसे कोई फाइल रोकी हुई है कि वो साइन करा असद उस्मानी साहब, आपसे हम डिटेल में बात करेंगे। हमारा टाइम जो है ऊपर हो चुका है प्रोग्राम का, उस पर हम आपसे मजीद डिटेल में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसे लोगों को बिठाए जिनको नॉलेज। सर हम आपसे मजीद बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम इनके ऐसे लोगों को बिठाया जाए, ऐसे कारकुन आना जिनकी कभी किसी ने सुनी नहीं है। ये बात तो करो ना, नाम तो लेके बात करें ना। पेश करते हैं उस बच्ची को जिसने बहुत ऑपरेशन पास बेहतरीन किया, बात पे खत्म उसको किया राना मुबारकबाद साहब पेश ने। करते हैं। चलें अब हम और एक छोटी सी बात है कि हमारे पाकिस्तान इस्लामी रियासत है।